الرحمن الرحیم۔ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کا MBBS اور BDS کے ایڈمیشن کے حوالے سے جو ایڈ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بریف کرنے لگا ہوں۔ ایک جو چیز جو اس کے اندر جو متنازع نظر آ رہی ہے، اللہ کرے یہ ان فیوچر جو ہے نا کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایڈ آیا ہے اس کے اندر تمام جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے ایڈمیشن کریکولم اور کنڈکٹ کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ 2023 کی PMDC کی پالیسی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ پالیسی 2025 کی آ چکی ہوئی ہے۔ جب 2025 کی پالیسی آ چکی ہے اور تقریباً تمام جو یونیورسٹیز ہیں وہ 2025 کی پالیسی کے تحت ہی ایڈمیشن کر رہی ہیں، تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے کچھ چیزیں پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں۔ تو اس ایڈ دینے سے پہلے چاہیے یہی تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کی جو ایڈمن تھی وہ اس کو کریکٹ کر لیتے اینی ہاؤ۔ تو اب ہم بتانے لگے ہیں کہ پروسیجر کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فیڈرل کے دو میڈیکل کالج اور ایک ڈینٹل کالج ہے، اس کے اندر ٹوٹل جو MBBS کی سیٹیں ہیں وہ 200 ہیں اور جو BDS کی سیٹیں ہیں وہ 50 ہیں، اور اس کے اندر تمام صوبوں کے ڈومیسائل رکھنے والے آزاد جموں کشمیر اور فاٹا کے لوگ جو ہے نا اس کے اندر، اور اسلام آباد ٹیریٹری کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں سیٹوں کی بات کروں تو اس میں ایک فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد کے اندر ہے، اور دوسرا جو ہے نا شیخ خلیفہ بن زید ان نہان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کے اندر ہے، اور تیسرا جو ہے نا اسکول آف ڈینٹسٹری اسلام آباد کے اندر ہے۔ اگر ان کی ڈیٹس کی بات کی جائے تو جو ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں وہ 6/11 سے اوپن ہے، اور یہ 17/11 تک اوپن رہیں گے۔ جو میڈیکل بورڈ ہوگا ڈسیبلٹی کے لیے وہ 20 کو ہوگا، اور جو پروویژنل میرٹ لسٹ ہے وہ 24 کو ہوگی، اور جو سبمیشن آف آبجیکشن جو ہے وہ اینڈ کوئریز وہ 28 کو ہوگی۔ تو یہ ان کی ایک شیڈول آیا ہوا ہے۔ اور ایک اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ MBBS اور BDS کے لیے الگ الگ جو ہے نا چالان پے کرنا ہے 3000 کا، اور دونوں کا پورٹل الگ الگ ہے۔ آپ نے MBBS کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے اور BDS کے لیے بھی الگ سے اپلائی کرنا ہے، اور دونوں کو فیس بھی الگ پے کرنی ہے۔ میں یہ ویڈیوز ان سٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں جو اسپیشلی انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کا اگر ان کو ڈاؤٹ ہے کہ ان کا پنجاب میں نہیں ہوگا، یا وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل کے اندر وہ MBBS کریں، تو MBBS اور BDS کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ اگر میں سیٹس کی بات کروں تو فیڈرل میڈیکل کالج کے اندر جو فیڈرل میڈیکل کالج ہے اس کے اندر ٹوٹل جو ہے نا 100 سیٹیں ہیں، اوپن میرٹ کی 6 سیٹیں ہیں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی 25 ہیں، پنجاب کی 29 ہیں، سندھ رورل کی 7 ہیں، سندھ اربن کی 5 ہیں، خیبر پختونخوا کی 7 ہیں، بلوچستان کی 4 ہیں، فاٹا کی 2 ہیں، آزاد جموں کشمیر کی 2 ہیں، اور فیڈرل جو امپلائز ہیں ان کے لیے 9 ہیں، ڈسیبل کوٹے کی 2 سیٹیں ہیں۔ اگر بات کی جائے شیخ خلیفہ بن زید ان نہان میڈیکل ڈینٹل کالج جو ہے نا لاہور کی، تو ان کے اندر اوپن میرٹ کی 6 سیٹیں ہیں، اسلام آباد ٹیریٹری کی 16 ہیں، پنجاب کی 29 ہیں، سندھ رورل کی 7، اربن کی 4، خیبر پختونخوا کی 7، بلوچستان کی 4، GB کی جو ہے نا 2 ہیں، اور فاٹا کی جو ہے نا وہ فاٹا کی 2 سیٹیں ہیں، آزاد جموں کشمیر کی 2 ہیں، فیڈرل گورنمنٹ امپلائز کی 9 ہیں، فارن سیٹس جو ہے نا اس کے اندر 10 ہیں، ڈسیبل کوٹے کی 2 سیٹیں ہیں۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل تھیں شیخ خلیفہ بن زید ان نہان کی۔ اگر ہم بات کریں ڈینٹسٹری اسکول آف ڈینٹسٹری کی، تو اس کی جو سیٹیں ہیں وہ 50 ہیں، اس کے اندر اوپن میرٹ کی 3 ہیں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو ہے نا وہ 14 ہیں، پنجاب کی 14 ہیں، سندھ رورل کی 3 ہیں، اربن کی 2 ہیں، خیبر پختونخوا کی 3 ہیں، بلوچستان کی 2 ہیں، گلگت بلتستان کی 1، فاٹا کی 1، آزاد جموں کشمیر 1، اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائز کی 5 اور ڈسیبل کوٹا 1 ہے۔ تو یہ کل ملا کے جو ہے نا 50 سیٹیں بن رہی ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کے یہ 250 اسٹوڈنٹس ہیں جو اس فیڈرل کے اندر جو ہے نا انٹرٹین ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ہر صوبے کے لیے الگ الگ یونیورسٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایڈمیشن کر سکیں، اس طرح فیڈرل کو جو اختیار ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی، تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ان کا وہی رکھا گیا ہے کہ 10% جو ہے نا میٹرک، 40% FSC، اور MCAT کی جو ہے نا 50%۔ اگر MCAT ایلیجیبلٹی کی بات کی جائے تو اس کے اندر بھی فیڈرل کے اندر بھی 2023، 2024 اور 2025 کا جو MD-CAT ہے وہ ویلڈ ہے، لیکن اس میں جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن کا حوالہ دیا گیا ہے PMDC کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے 2023 کے رولز کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو فارن
स्पेशली जो 2025 के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स के हवाले से जो चेंजेस आए हैं, तो अब ये देखना ये पड़ेगा कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में तब्दीलियां लाई गई है पीएमडीसी करिकुलम एडमिशन और जो कंडक्ट एक्ट है, क्या वो इस इन स्टूडेंट्स भी के ऊपर भी अप्लाई होंगी जो अब एडमिशन लेंगे। मुझे लगता है ये है कि ये 2025 की पॉलिसी इन स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होगी। 2023 की पॉलिसी तो अब जब नई पॉलिसी आ जाती है तो पुरानी पॉलिसी ऑटोमेटिकली जो है ना वो वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन इस ऐड के अंदर 2-3 दफ़ा जो हवाला दिया गया है वो 2023 का हवाला दिया गया है, तो इस बेस के ऊपर शायद कोई ना कोई एक तनाज़ा खड़ा हो सकता है, लग रहा है ऐसा कुछ ना हो। तो ये एक थी एक ऑप्शन। और दूसरा जो है ये ऑनलाइन अप्लाई होगा ये सारा का सारा प्रोसेस। इसमें आप मैनुअल कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही कोई आपकी जो है ना मैनुअल एक्सेप्टेंस होगी, सारा ऑनलाइन है। आपने जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.szabmu.edu.pk, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल सकेगी। अब क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट्स वीडियो बनाए, उस हवाले से हम जो इसके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स वही है जो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।